السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17، 18، 19، 20، 21 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کی جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اسی سورت کریمہ سے، اس میں یہ بتلایا گیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے آ رہے تھے مصر کی طرف، تو اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی، زچگی کے عالم میں تھی، اور جس رات سے گزر ہو رہا تھا وہ رات انتہائی سرد، بالکل سیاہ اور کالی، بادل بالکل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور رستہ بھٹک گئے۔ جب رستہ بھٹک گئے تو پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے۔ اچانک داہنی طرف نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پہ آگ جل رہا ہے۔ اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہیں پر رکیے، ہم جاتے ہیں، یا تو آگ لے کر کے چلے آئیں گے یہاں پر، یا اگر وہاں پر کوئی ہوگا تو اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے کہ رستہ کدھر ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اصل میں وہ وادی طویٰ کے اندر تھے، جو مقدس وادی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق وہاں پر ان کو بلایا تھا۔ سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، آپ مقدس وادی میں ہیں، آپ اپنے جوتے کو اتار لیجئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہوئے سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی اور کہا کہ دیکھو موسیٰ، میں تمہارا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں آپ کو کل بتلایا جا چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحت فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تعلیمات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں سے یہ بھی کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت تو ہر حال میں آئے گی، اور یہ تعلیم آپ کو بھی لے لینا چاہیے اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی دے دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قیامت اچانک آئے گی، کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتلانے والا ہوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کو نبی بنانا تھا، ہم کلامی کا شرف مل گیا، نواز دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، تو اب چونکہ نبی بنانا ہے، نبی مرسل بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ کی لاٹھی، عصائے موسیٰ یعنی موسیٰ کی لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی لاٹھی ہوا کرتی تھی، جس سے وہ بہت سارا کام لیتے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے یہاں پر بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک عظیم الشان معجزہ اور بڑی خرق عادت چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے علاوہ کہیں بھی ممکن نہیں ہے، اور ایسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نبی مرسل کو ہی دیتا ہے، باقی کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ نبی مرسل کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف بلا دلیل اور بلا ثبوت کے اس طرح کی چیزوں کو منسوب کرنا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگانا ہے، کیونکہ اس طرح کی جو خرق عادت چیز جو ہوتی ہے، جو معجزہ ہوتا ہے، جو موسیٰ کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یہ صرف نبی مرسل کو ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ کوئی بھی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ہاتھ میں تو لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ لاٹھی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اس کے پیچھے دو وجہ ہے۔ ایک یہ کہ جو بات اب ہم بولنے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس سے مانوس ہو جائے، دوسرا یہ کہ موسیٰ کو توجہ ہو جائے کہ جو اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب دائنے ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ کو صرف یہ بتلا دینا چاہیے کہ لاٹھی ہے، لیکن اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلام پر سب سے زیادہ لذت وہی محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا جب اللہ نے پوچھا تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، کہا ہی عصائے، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا،
جب میں چلتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا کر کے، دیکھتے نا لاٹھی، جب لاٹھی لے کر کے کوئی بھی چلتا ہے، چاہے چھوٹی عمر کا ہو بڑی عمر کا ہو، تو لاٹھی کو ٹیک کر کے چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے زمانے میں شوق سے شان و شوکت کے لیے بھی لاٹھی رکھا کرتے تھے، بہت سارے لوگ ضرورت کے تحت بھی لاٹھی رکھا کرتے، لیکن پہلے لاٹھی رکھی جاتی تھی، یہ تہذیب میں شامل تھی۔ اب کچھ دنوں سے 20 سال 25 سال 30 سال سے یہ جو ہے تہذیب ختم ہو گئی ہے، لیکن لاٹھی لے کر کے چلتے تھے لوگ۔ سامعین کرام، لاٹھی لے کر کے چلنے کی بہت ساری وجہ تھی، جس کو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا، کہا کہ ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، جب میں چلتا ہوں تو اس پر ٹیک لگا کر کے چلتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں۔ احشو، الحش، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالی پر اس لاٹھی کو لگا کر کے ڈالی کو ایسے زور سے ہلانا تاکہ پھل اور پتے جھڑے۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبد الرحمن بن قاسم سے، اور انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا معنی یہ بتلایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ الحشو کا مطلب یہ ہے کہ لاٹھی کے کنارے کو کسی ڈالی پہ لگایا جائے، رکھا جائے پیڑ کی ڈالی پہ، اور اس کو زور سے حرکت دیا جائے تاکہ پتے بھی گرے اور پھل بھی گریں، لیکن وہ ڈالی ٹوٹے نہیں، اس کو کہتے ہیں الحش۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ بکریاں پتے کھائے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، پورے گنتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لوگوں نے گنانے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں بھیڑ سے، بھیڑیے سے، اور جو ہے اس سے اور بھی دوسرے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ لاٹھی کے بہت سارے کام کا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس سے اور بھی بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کو میں پورا کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات بتلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، یہ جو لاٹھی ہے تمہارے ہاتھ میں، اس کو نیچے پھینک دو۔ القیہا یا موسیٰ، اس لاٹھی کو پھینک دو، کیونکہ اب معجزہ عطا کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، نبی بنانا ہے، تو نبی بنانے کے وقت ہی ان کو معجزہ عطا کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ لاٹھی کو پھینک دو، فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور جیسے ہی لاٹھی کو پھینکا، لاٹھی بالکل زندہ سانپ بن کر کے حرکت کرنے لگا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ابھی اور بھی معجزے کا ذکر ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی اژدہا سانپ بن گیا۔ سامعین کرام، قرآن کریم سورۃ القصص آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا اور کہا کأنها تہتز کأنها جان، وہ جو لاٹھی ہے وہ حرکت کرنے لگی، بالکل کیسے؟ سانپ کی طرح سے۔ پورے قرآن کریم کے اندر یہ جو واقعہ ہے اس کے لیے 3 طرح کے لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر حیتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کا سانپ، موٹا چھوٹا بڑا لمبا چوڑا، سب سانپ کے لیے آتا ہے۔ دوسرا جان کہتے ہیں ایسے سانپ کو جو بالکل باریک ہوتا ہے لیکن بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ اور تیسری جگہ پر بڑا سانپ جس کو اژدہا کہتے ہیں، اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو ڈالتے تو پہلے لاٹھی جو ہے وہ زندہ سانپ بنتا، پتلا باریک، اور پھر دھیرے دھیرے لمبا ہوتا، اور پھر دھیرے دھیرے موٹا ہو کر کے بالکل بڑا اژدہا سانپ بن کر کے حرکت کرنا شروع کر دیتا، جس کو دیکھ کر کے لوگوں کو دہشت طاری ہو جاتی تھی، جس کا ذکر ابھی آگے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سامعین کرام، جب ایسا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹ گئے ڈر کر کے۔ تو اللہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، خذھا، تم اس سانپ کو پکڑو، ولا تخف، اور ڈرو مت، اس سانپ کو پکڑو، ڈرو مت، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جیسے ہی تم سانپ کو اپنے ہاتھ میں لوگے وہ سانپ پھر سے لاٹھی بن جائے گا۔ تم جب پھینکو گے سانپ بن جائے گا، جیسے ہی تم اس کو پکڑو گے وہ لاٹھی بن جائے گا۔ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پہلا معجزہ ہے۔ سامعین کرام، یہ معجزہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا موسیٰ سے بہت بڑا کام لینا تھا، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آئے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا معجزہ دیا، اور یہ عظیم الشان معجزہ، خرق عادت چیز، اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور نبی مرسل کے علاوہ کسی کے اوپر یہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل
اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا